حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی پہلی دردناک رات کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم و شان اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر بھی پڑھایا گیا۔ آپ کی کنیت ام الحکیم تھی اور آپ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ آپ نے نبوت کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کیا اور جب آپ اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچی تو رشتے کے قرابت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و سرپرستی میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیرت و صورت دونوں لحاظ سے بے حد نوازا۔ آپ بے شمار خوبیوں کی حامل تھیں، زاہد و عبادت گزار تھیں، شب و روز اپنی عبادت میں مشغول رہتیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور سربسجود رہتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاقی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے عائشہ کی برائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رب کریم کی رحمت و عنایت پر بے پناہ بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور غلام تھے۔ جب حضرت زید کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی کیونکہ نسب کے لحاظ سے میں ان سے بہتر ہوں اور ان کے گھر والے بھی اس رشتے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بہن کے ہم نوا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میں انہیں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً کہا یا رسول اللہ اس بارے میں غور و فکر کے لیے مہلت عنایت فرمائیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں اختیار رکھے۔ اس آیت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ نے فوراً اطاعت کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھوایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے جوڑے کے لیے علیحدہ مکان اور ضروریت کا بندوبست بھی فرمایا۔ اس نکاح کے ذریعے اسلام نے مساوات کی تعلیم دی اور پست و بلند کو ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ اگرچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی طور پر حضرت زید کو اپنا ہم اثر نہیں سمجھا لیکن اللہ کے حکم اور وحی کے تحت یہ نکاح ہوا۔ 1 سال بعد 5 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی اور اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی طرف سے بھیجیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام پہنچایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے مشورہ کیا اور سر مبارک کو سجدہ میں رکھ کر عرض کیا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے اس میں دے دیں۔ پھر اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کا نکاح آسمانوں پر اور زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ 5 ہجری میں جب آپ کی عمر 36 سال تھی حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور معزز زوجہ تھیں۔ آپ کا شمار خواتین بنی اسرائیل کی نیک اور بلند مرتبہ خواتین میں سے ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت میں تقوی، علم اور شرافت کا امتزاج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت اور پاکیزگی کی وجہ سے اپنی زوجیت کا انتخاب فرمایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت اور نیکی میں گزرتا۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ
اور محبت بھرا رویہ رہا۔ ان کی عبادت اور یاد اللہ کی عادتیں ان کے خاندان اور معاشرے کے لیے مثال بنی۔ ان کی صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی اصلاح کی بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی راہ پر گامزن کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کا تعلق معزز اور نیک خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی ان میں دینداری، نیکی اور تقوی کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی والدہ حنان اور والدین نے انہیں اچھے اخلاق، علم اور شرم و حیا کی تربیت دی۔ بچپن میں ہی وہ علم و ادب میں ممتاز تھیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ جوانی میں ان کی خوبصورتی اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے لوگ ان کی عظمت و پاکیزگی کی تعریف کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ان کا شمار مکہ کی معزز اور نیک خواتین میں ہوتا تھا۔ ان کی زندگی میں صبر، علم اور دین کی محبت نمایاں تھی۔ وہ ہمیشہ یتیموں، مساکین اور محتاجوں کی مدد کرتیں اور والدین کی خدمت اور بزرگوں کا احترام کرتیں۔ ان کی شخصیت میں شرافت، وقار اور مقبولیت تھی۔ ان کی تربیت اور اخلاقی بلندی کی وجہ سے قریش کے بزرگ بھی ان کی عزت کرتے۔ شادی سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان اور معاشرے میں نیکی، صبر اور تقوی کی مثال قائم کی۔ ان کے جوان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دینداری کی خبر سن کر ان کے دل میں عقیدت اور احترام پیدا ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھیں۔ ان کی زندگی کے یہ ابتدائی حالات ان کے اخلاق، تقوی اور نیکی کے راستے میں ثابت قدمی کے روشن نمونے ہیں، جس نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی پاکیزہ اور معزز زوجیت کی بنیاد رکھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معزز اور مبارک واقعہ تھا۔ ان کی نیکی، حسن اخلاق اور تقوی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پاکیزگی اور اخلاق کی خبر سنی تو ان کے دل میں ان کے ساتھ نکاح کا ارادہ پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور قریبی رشتہ داروں نے ان کے خاندان سے رابطہ کیا اور شادی کی رضامندی لی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانت اور بلند اخلاق کی وجہ سے اس نکاح کی پیشکش قبول کی۔ نکاح کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و مرتبہ کو حال دیہات سے مد نظر رکھا گیا۔ شادی کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت محبت، احترام اور نیک اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ ان کا یہ نکاح اسلام میں خواتین کی فضیلت اور پاکیزگی کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ نیکی، تقوی اور حسن اخلاق انسان کے لیے بہترین اور بابرکت زندگی کی بنیاد ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ نہایت محبت، عزت، احترام اور شرافت بھرا تھا۔ آپ کی شخصیت، اخلاق اور تقوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بڑی قدر حاصل تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرم گفتاری، حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ پیش آتے، ان کی رائے اور احساسات کی قدر فرماتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت، نصیحت اور اخلاق حسنہ کی قدر کرتے اور ان کی حمایت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ ان کے گھر والوں اور صحابہ کے سامنے بھی مثال قائم کرتا۔ نکاح کے بعد بھی وہ نہایت ادب، وقار اور صبر کے ساتھ رہیں، کبھی کوئی جھگڑا یا ناراضگی پیدا نہیں ہونے دی۔ آپ کی صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون، محبت اور خوشی ملتی۔ ان کی نصیحتیں، خلوص اور خدمت کا انداز صحابہ کرام کے سامنے بھی مثال قائم کرتا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کی یہ حقیقت بھی ان کے صبر، تقوی اور دین کی محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے اس کمی کو کبھی اپنی خدمت، نیکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ نہ بننے دیا، بلکہ ہمیشہ خوش اخلاق، احترام اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری۔
آپ کی مثال یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی تکمیل اولاد میں نہیں بلکہ تقوی، حسن اخلاق، خدمت اور ایمان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ تعلق میں محبت، عزت اور شفقت کا وہی رویہ برقرار رکھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑے کئی واقعات ان کی تقوی، صبر اور حسن اخلاق کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی تو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام اور ان کی راحت و سکون کی فکر ہمیشہ ان کے دل میں رہتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات دن ان کی خدمت میں مصروف رہیں۔ ان کی بیماری میں دوا اور غذا کی تیاری اور آرام کا اہتمام کیا۔ آپ نے کبھی شکایت یا تکلیف کا اظہار نہیں کیا بلکہ خدمت کو عبادت سمجھ کر انجام دیا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے یتیموں اور مساکین کی مدد میں بھی اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ محتاجوں کے گھر جا کر کھانا پہنچاتی اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی رہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور خدمت کا انداز اتنا نرالا تھا کہ قریبی رشتہ دار بھی ان کی تعریف کرتے اور لوگ ان کی نیکی اور خدمت کے آثار دیکھ کر ان سے محبت کرتے۔ ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد بھی وہ نہایت ادب، وقار اور صبر کے ساتھ رہیں۔ کبھی کوئی جھگڑا یا ناراضگی پیدا نہیں ہونے دی۔ آپ کی صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون، محبت اور خوشی ملتی۔ ان کی نصیحتیں، خلوص اور خدمت کا انداز صحابہ کرام کے سامنے بھی مثال قائم کرتا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند مستند احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اخلاق، نیکی اور تقوی کی تعریف فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نیکی، صبر اور عبادت کی وجہ سے بہت ممتاز تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت قدر فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زینب میرے گھر میں امن و سکون کا سبب ہیں اور ان کی صحبت میرے دل کی خوشی پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور خوشنودی میں ہمیشہ پیش رہتی تھیں اور ان کی یہ خدمت اللہ کے نزدیک مقبول عبادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ان کے نیک اخلاق، سخاوت اور خدمت کا ذکر کرتے اور انہیں خواتین کی مثال قرار دیتے۔ ان احادیث سے ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی، تقوی، خدمت اور حسن اخلاق کی اعلیٰ حیثیت کا علم ہوتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کے طور پر ان کے کردار کو بہت پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 51 یا 53 برس تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی قبر کی آغوش میں لٹا دیا جو جنت البقیع میں ہے۔ آپ کے انتقال کے موقع پر لوگوں کے لیے قبر پر شامیانہ لگایا گیا جو اسلام کی تاریخ میں اس قسم کا پہلا شامیانہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا جب آپ ایک رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی سیر پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے مناظر دیکھے۔ ایک وادی میں پہنچ کر ایک بدنما آواز سنی اور بدبو محسوس کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، آگ کے شعلے، گرم ہوا، پیپ اور غذا کے دیگر سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی میں آگ کی تپش اور بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے وہ خوراک دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کافر، مشرک، بد نیت اور بدمعاش مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم خوش ہوئی۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کی صورت بھی دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبد العزیٰ ابن قطن جیسی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے جہالت کے زمانے میں وفات پا چکا تھا۔ آپ نے وہاں کچھ لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ہاتھوں میں بڑے انگارے تھے جو وہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔
جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال زبردستی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین گوشت تھا اور دوسری طرف سڑا بدبودار گوشت۔ وہ لوگ بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاک دامن عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے بھائیوں کے گوشت نوچ کر کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جہنم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی جہاں موتیوں کے گنبد، مشک کی خوشبو والی مٹی، بڑے انار اور اونٹ جتنے پرندے نظر آئے۔ آسمانوں کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہاں ایک چشمہ تھا جس سے دو نہریں نکل رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت۔ روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ہر پر اتنا بڑا کہ آسمان کا کنارہ چھپ جاتا۔ رنگا رنگ موتی اور یاقوت گر رہے تھے۔ پھر ایک بدری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھایا۔ بعض روایت میں سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر اقلام کی آواز بھی سنی۔ یہ تقریری کلمات تھے جو فرشتے مخلوق کے لیے لکھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہ گئے اور یہ مقام 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ بعض علماء کے مطابق یہ عرش کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر دیکھی جس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے تخت پر جنت کا ریشمی قالین دیکھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہوں گے تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اور جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کوثر عطا کی گئی اور تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے انہیں 5 کر دیا گیا، لیکن ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کا ارادہ کرنے والے کو صرف ارادہ کرنے پر نیکی ملے گی، عمل کرنے پر 10 نیکیاں، بدی کا ارادہ کرنے والے کو نیکی اور بدی کرنے والے کو 1 بدی ملے گی۔ جنت کے دروازے پر آپ نے صدقے اور کرس کا ثواب دیکھا۔ کرس دینے کا اجر صدقے سے زیادہ ہے کیونکہ کرس مانگنے والا محتاج ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا جو سخت مزاج تھا، کبھی نہیں ہنسا، اگر ہنس سکتا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہنستا۔ یاد رکھیں معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، نہ صرف خواب نہ صرف روح، ورنہ یہ عظیم معجزہ نہ ہوتا۔ آسمانوں کی حقیقت کو بعض لوگ سائنسی بہانوں سے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق آسمان واقعی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی بھی اپنے بستر پر ہوئی۔ بستر گرم تھا جیسے چھوڑا تھا اور یہ پورا سفر لمحوں میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار روک دی تھی۔ یہی عظیم اور شاندار واقعہ معراج ہے جو ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ دوستو، معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں نہ صرف جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے بلکہ فرشتوں، انبیاء اور عالم الغیب کے حقائق سے بھی روشناس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی اور ان سے امت کی رہنمائی اور مسائل کے بارے میں بات کی۔ پہلے آسمان پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ ہر آسمان پر نبیوں کی موجودگی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی عظمت اور مقام کو واضح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کی تعداد کے بارے میں مشورہ کیا، جس کے بعد 5 نمازیں مقرر ہوئیں جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت، ان کی نظم و نسق اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھی دیکھا۔ ہر فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا اور اللہ کی حمد و ثنا میں محو تھا۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات کی، جہاں اللہ نے آپ کو عظیم انعامات فرمائے، کوثر کی نہر اور دیگر جنتی نعمتیں آپ کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ آپ کی امت کی ہدایت اور نیک اعمال کا ثواب کس قدر بڑھایا جائے گا اور بدی سے بچنے کے لیے اللہ کی رہنمائی کیسے حاصل کی جائے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کے راز اور تقدیری امور کی گہری سمجھ حاصل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہر شے پر محیط ہے۔ معراج کے اس سفر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور نبوت کو، عظمت کو دنیا اور آخرت کے لیے نمایاں کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بلندی اور نماز کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ایمان، تقوی اور نیک اعمال کرنے کے ذریعے اپنی زندگی کو اللہ کے نزدیک مقبول بنانا چاہیے۔ دوستو، معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، دوران نہایت حیرت انگیز اور سبق آموز مناظر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے مختلف عذاب دیکھے، جیسے کچھ لوگ اپنے غرور، ظلم اور حرام مال کھانے کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یتیموں کا مال کھانے والے، زنا کرنے والے، اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے اور بے حیائی کرنے والے لوگوں کو دیکھا، جنہیں اللہ تعالیٰ کی سخت سزا دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جنت کے مناظر دیکھے، جہاں نہریں، پھل، خوشبوئیں اور پرندے اللہ کی نعمتوں کی عظمت کو ظاہر کر رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر اتنے وسیع تھے کہ آسمان کا ایک کنارہ چھپ جاتا اور ان پر موتی، یاقوت اور رنگ برنگے زیورات گر رہے تھے۔ وہاں چشمہ کوثر اور 4 جنتی نہریں دیکھی گئیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نہروں کا ذائقہ چکھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کی تعداد کے بارے میں مشورہ دیا، جس کے بعد 5 نمازیں مقرر ہوئیں جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات کی، جہاں اللہ نے آپ کو جنت کے انعامات اور کوثر عطا کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تمام جنتی مہمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی امت کے لیے ثواب، نیکی اور عبادت کی اجر کیسی ہوگی، اور ہر نیک عمل کا 10 گنا لکھا جائے گا۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ جہنم کے دروغ سخت مزاج تھے، کبھی مسکرائے نہیں، لیکن آپ کی آمد پر ان کی خوش آمدید کی آواز سنائی دی۔ اس سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کی تقدیر، فرشتوں کی عبادت اور اللہ کی حکمت و قدرت کی گہری سمجھ عطا کی۔ یہ تمام مناظر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی اور حرام مال کھانے کے انجام بہت سخت ہیں، جبکہ نیک اعمال، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں انسان کے لیے کھلی ہیں۔ معراج ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام اور ایمان و عمل کی اہمیت کا ادراک کراتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کے مطابق رہیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ دوستو، معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عجیب و غریب اور سبق آموز مناظر دیکھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ کر فرشتوں کی کثیر تعداد دیکھی جو اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ ہر فرشتہ اپنی مخصوص ذمہ
داری میں لگا تھا، کچھ مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے، کچھ رزق و روزی کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے دوران جڑیں زمین پر نہیں تھیں بلکہ وہ ہوا میں تیر رہے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سے ملاقاتیں کیں۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء موجود تھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر نبی اپنے مقام پر اللہ کے احکام کی روشنی میں رہنمائی کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نمازوں کی تعداد کے بارے میں مشورہ کیا، جس کے بعد 5 نمازیں مقرر ہوئیں جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر چشمہ کوثر دیکھا جس سے نہریں نکل رہی تھیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذائقہ چکھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سدرۃ المنتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تمام جنتی آپ کے مہمان بنائے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کی نیکیوں کا اجر بڑھایا جائے گا اور ہر نیک عمل کا 10 گنا لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر میں یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگ اپنی بے حیائی، ظلم، یتیموں کا مال کھانے اور حرام کاموں کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ہی زندگی کے گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، کچھ لوگ بدبودار گوشت کھا رہے تھے، کچھ لوگ اپنی پاک دامن بیویوں کو چھوڑ کر حرام تعلقات میں مبتلا تھے۔ ان مناظرات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عدل و انصاف کی واضح تصویر دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے دروغوں کو بھی دیکھا جو کبھی مسکرائے نہیں، لیکن آپ کی آمد پر اس نے خوش آمدید کہا۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سنا کہ تقدیری کلمات کی سرسراہٹ کی آوازیں ہیں، فرشتے ہر مخلوق کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں مکمل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی ترتیب، جنت کی نعمتیں، کوثر کی نہر، فرشتوں کی عبادت، انبیاء سے ملاقات، تقدیری امور اور جہنم کے عذاب کے مناظر ایک ساتھ دیکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر محیط ہے اور انسان کے لیے تقویٰ، نیک اعمال اور عبادت کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیشہ نیک اعمال، صبر، تقویٰ اور ایمانداری سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب ہوں اور جنت کی نعمتوں کے حقدار بنیں۔ آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔